کون سے علاقے ہیں جو زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ ہلاکتوں اور زخمیوں کی کیا تعداد رپورٹ کی جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. بہت انفارچونیٹ واقعہ ہے یہ. ترکی کی تاریخ میں 100 سال بعد اس میگنیٹیوڈ کا زلزلہ دیکھا گیا ہے. اس سے پہلے 1939 میں 7.8 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ یہاں پر تھا جس نے بڑی تباہی مچائی تھی. 10,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے. تو اب 100 سال کے بعد یہ اس طرح کا اندوناک واقعہ ہوا ہے اور اس کا مرکز جو تھا وہ غازین تاپید جو پروونس ہے وہ اس کا مرکز ہے اور اس کا کارامان مارش اس کا جو بنیادی طور پر ایگزیکٹلی پوائنٹ تھا جس پوائنٹ پر جو ہے وہ پہلے صبح صبح 7.9 شدت کا زلزلہ آیا اور اس سے 4 صوبے متاثر ہوئے جس میں دیار باکر اور مالاتیے اس کے بعد ادنا کے بعد غازن تاپے یہ 4 صوبے جو ہے متاثر ہوئے تھے. اس کے بعد 9 گھنٹے بعد آج دوپہر 1 بجے 7.6 شدت کا ایک آفٹر شاک جو ہے. ویسے تو آفٹر شاک 3-4 ریکارڈ کی گیا 6 سے زیادہ شدت کے, لیکن جو 1 بجے کے قریب 7.6 شدت کا آفٹر شاک تھا اس نے مزید 6 صوبے متاثر کیے ہیں اور 1000 سے زائد عمارتیں جو وہ زمین بوس ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے اب لیٹسٹ جو اس وقت جو فواد اکتائے جو نائب صدر ہیں ترکی کے, ان کی ابھی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق اس وقت 1565 ترکی میں ہلاکتیں ہیں سو فار جو رپورٹڈ ہوئی ہیں جن کو تصدیق کیا گیا, اور 810 ہلاکتیں شام میں ہوئی ہیں اور یہ کل ملا کے تقریباً 2400 کے قریب ہلاکتیں بنتی ہیں. اور سب سے بڑی اندوناک بات یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں جیسے کہ ملاتیے میں شدید سنو فال ہے اس وقت اور کچھ علاقوں میں بارش ہے اور سنو فال کے ساتھ مکس ہے, جس کی وجہ سے امدادی کارروائیاں ہیں ان میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ریسکیو ٹیمیں جو ہیں مختلف ممالک سے, یورپی یونین کی طرف سے بھی ریسکیو ٹیم پہنچ چکی ہے, آذربائیجان کی طرف سے بھی پہنچ چکی ہے, اٹلی کی طرف سے بھی پہنچ چکی ہے, مختلف ممالک سے پہنچ رہی ہے اور ریسکیو ٹیموں کے ساتھ اور اسپتالوں میں جو صورتحال ہے ذرا اس سے بھی آگاہ کر دیجیے گا صغیر. جی سوری دوبارہ پوچھیے. جی صغیر, اسپتالوں میں جو صورتحال ہے اس سے بھی آگاہ کر دیجیے گا, ہاسپٹلز کی صورت. جی بالکل, اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور لوکل صوبوں کے علاوہ بذریعہ ہیلی کاپٹرز جو زخمی ہیں ان کو باقی صوبوں میں بھی پہنچایا جا رہا ہے, اور ڈاکٹروں کی ٹیمیں بھی روانہ کر دی گئی ہیں. جو موبائل ہاسپٹل ہیں ان کو بھی موبلائز کیا گیا ہے اور کچھ رکاوٹیں سڑکوں کے انفراسٹرکچر ٹوٹنے کی وجہ سے بہت ساری مین ہائی ویز جو ہیں ان میں بڑے شگاف پڑے ہیں زلزلے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے رسائی ممکن ہے. ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی ٹیمیں روانہ کی گئی ہیں اور موبائل جو ہاسپٹل ہیں ان کو بھی موبلائز کیا گیا ہے. انفراسٹرکچر بہت اچھے طریقے سے اس وقت کام کر رہا ہے. لوکل آبادی ہے. میں آپ کو ڈاکٹر فیضا یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریسکیو ٹیموں کے ساتھ ساتھ جو لوکل افراد ہیں, ینگ اور خواتین اور مرد و حضرات ہیں, وہ بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں ریسکیو آپریشن میں والنٹریلی حصہ لے رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پر موسم کو نہیں دیکھا جا رہا بلکہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. صغیر, ہمیں بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, آپ وہاں سے اپڈیٹ کرے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین, اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری, وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا, ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.